اجتہادی فیصلے کیے ہیں. جیسے بدر کے دن جو ہے وہ احد کے دن، بدر یا احد کے دن، بدر کے دن غالباً جو ہے کچھ قیدی آئے تھے، بدر کے دن نا کچھ قیدی آئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فدیہ دے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. وہ آپ کا ایک اجتہادی مسئلہ تھا. ہاں اسی طرح سے جو ہے وہ سورہ تحریم میں بھی ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الخبیر وَإِذَا أَسَرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، پورا جو ذکر 4 آیتوں کے اندر جو اس مسئلے کو ذکر کیا گیا ہے. تو وہاں پر نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا تھا، وہاں بھی آپ کا ایک اجتہاد تھا. علماء حدیث نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، باقاعدہ اس کے اوپر ایک سعدیہ کر کے جو ہے وہ ایک خاتون ہے جو بڑی اچھی عالمہ ہے، سعودیہ سے بہت پہلے، ابھی کی بات نہیں ہے، تقریباً کوئی 40 سال پرانی کتاب ہے یہ، انہوں نے لکھا ہے، پتہ نہیں زندہ ہے نہیں زندہ مجھے علم میں نہیں ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اجتہاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کے اجتہاد کے بارے میں مفصل اور بڑی بہترین کتاب لکھی ہے. تو میں نے اس کو کافی حد تک اس کو دیکھا ہے، الحمدللہ میرے پاس وہ موجود ہے. تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے بارے میں یہ اس کا جو سمجھ لیں کہ آخری کا جو مقصد تھا اس کا جو بولنے کا، جو کتاب لکھنے کا، وہ یہ تھا کہ نبی کی اجتہادات میں بھی خطا موجود نہیں تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی اجتہادات کیے وہ کوئی نہ کوئی نص دیکھتے ہوئے، لیکن ہوتا کیا تھا کہ اس اجتہاد کی اللہ تعالیٰ بسا اوقات جو ہے وہ حالات کے پیش نظر اور معاملات اور مسائل کے پیش نظر اگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی کمی دیکھتا اس کو وحی کے ذریعے پورا کر دیتا. تو میں نہیں سمجھتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کو بھی یوں کہا جائے گا کہ آپ کے اجتہاد جو ہے وہ غلط تھا. میں اس کو نہیں سمجھ سکتا. اگر مجھ سے آپ میری رائے پوچھیں، میں یہ کہوں گا کہ اس کی جگہ پر اگر یوں کہا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد جو ہے اگر اس کے اندر اللہ کے نزدیک کوئی ایسی چیز تھی جو اصلاح کے لائق ہوتی تو اللہ پاک وحی کے ذریعے اس کی اصلاح فرما دیتے تھے. اب دیکھیں میں مثال دیتا ہوں آپ کو، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک کا جو اجتہاد تھا نبی پاک کا، وہ اجتہاد کتنا خوبصورت ترین اجتہاد تھا. وہ اجتہاد یعقوب علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے تھا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے اندر یعقوب علیہ السلام کے لیے اجازت تھی کہ آپ کسی چیز کو حلال کر سکتے ہیں اپنے لیے، یا جس چیز کو آپ چاہیں حرام کر سکتے ہیں. آپ کو اللہ پاک نے فری ہینڈ کیا ہوا اس بارے میں. اب چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، آپ نے اپنے آپ کو ان کے اوپر قیاس کیا، اجتہاد کر لیا، ہو سکتا ہے میرے لیے بھی ہو. تو اگرچہ اجتہاد ٹھیک تھا، اجتہاد ٹھیک تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہاں کچھ اور مقصود تھا تو اللہ نے اصلاح کر دی. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اجتہاد غلط تھا، ہماری جرت نہیں ہے، ہماری جرت نہیں ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، ہماری جرت نہیں ہے. چھوٹا منہ بڑی بات، منہ چھوٹے چھوٹے ہیں. نبی پاک کا علم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہاد کی بصیرت. یار تم کہتے ہو کہ بخاری رحمہ اللہ بڑا زبردست مجتہد تھے، فقہ البخاری فی تراجمہ، تو جب بخاری کے رحمہ اللہ کے اجتہاد کے آگے محدثین نے گھٹنے ٹیکے، یہ تو بخاری کا بھی نبی ہے، ان کا اجتہاد کیا ہوگا؟ آپ ان میں سوچ بھی نہیں سکتے ہے شیخ، ہم نہیں سوچ سکتے. ایک اجتہاد آپ نے، بات پہ بات نکلتی ہے تو کلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے، مسائل ہیں یہ. ایک اجتہاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے سردار عبداللہ بن ابن ابی کے جنازے پر بھی کیا تھا. آیت اتری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے. صحابہ نے روک لیا، بلکہ انہی کے بیٹے نے روکا اور دیگر صحابہ نے بھی روکا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے روکا تھا، غالباً عمر رضی اللہ عنہ نے روکا تھا کہ آپ اللہ کی قسم اس کا جنازہ پڑھا دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 70 دفعہ بھی مانگو گے جو ہے وہ معاف نہیں کروں گا. کہنے گے کہ ٹھیک ہے عمر، لیکن ابھی اللہ نے مجھے استغفار کرنے کی ممانعت نہیں اتاری، معافی نہ کرنے کے بارے میں بتایا، یہ نہیں کہا کہ تو استغفار نہیں کرے گا. اگر مجھے 70 دفعہ بھی اس کے لیے جنازہ پڑھنا پڑ جائے میں پڑھ دوں گا. یار کیا شفقت تھی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیا شفقت تھی، کیا عالم تھے. اتنا کچھ نبی پاک کو نقصان پہنچایا، اتنا، لیکن جب جنازہ آ گیا تو دل نرم،
کہیں ایسا نہ ہو عذاب میں مبتلا ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غضب و غضب اس کے اوپر نازل ہو جائے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اسی تمنا پر آپ جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ اب یہ اجتہاد کیسا اجتہاد تھا؟ وہ اجتہاد اس مسئلے کے اوپر تھا، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ تعالیٰ تو ہے قادر مطلق کے گناہوں کو معاف کر دے۔ نبی پاک نے فرمایا تھا عمر یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن میرے رب نے مجھے اس کو ابھی روکا نہیں ہے، تو نہیں روکا تو بطور رحمت للعالمین کے لیے قسمت میں آزما لیتا ہوں۔ یہ اجتہاد تھا آپ کا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہاں پر جو بدری جو قیدی آئے تھے بدر کے موقع پر، بدری قیدی نہیں، بدر کے موقع پر، اور جب گرفتار ہو گئے تھے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا قتل کر دیں، ابو بکر نے فرمایا کہ فدیہ دے کر چھوڑ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک کے اندر اس وقت یہ تھا قتل کر دیں کہ قصہ تمام جہنم میں چلے جائیں گے، اور نبی کو یہ برداشت نہیں کہ امتی کو جہنم میں جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا ہوگا ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے ہدایت کے فیصلے ہو جائیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کے ذمے ان کی ہدایت نہیں ہے، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ تو اسی تمنا میں، اسی سوچ اور وچار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فدیے کے لیے راضی ہو گئے۔ اب دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باؤنڈری تھی، آپ عالم الغیب تو نہیں تھے نا، آپ کو تو تمنا تھی اس بات کے اوپر، آپ کو ایک امید تھی ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے، لیکن اللہ الغیوب تو اللہ تعالیٰ تھے، اللہ تعالیٰ جو دیکھ رہے تھے کہ وہ مسلمان نہیں ہوں گے، کاٹ ڈالو ان کو، قتل کر دو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں بھی اجتہاد غلطی نہیں تھی، ہم نہیں کہیں گے، آپ کا اجتہاد صواب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں۔